ایک جو چیز جو سمجھ میں آئی قرآن کی اسٹڈی کے بعد، قرآن کی سمجھ کے بعد، ریممبر کہ قرآن کا علم میرے لیے نیا تھا. آپ کی طرح میں نے فرمان کلاس گنان کی سمجھ ہی تھی میرے پاس، قرآن کی سمجھ نہیں تھی. جب ان تینوں کو ملایا میں نے، ٹھیک ہے نا، ملایا تو یہ سمجھ میں آیا کہ فنا فی الامام جو ہے وہ مرنے کے بعد کیسے ملایا؟ قرآن پڑھنا شروع کیا، سیکھا، علم کلاسز اٹینڈ کی. ہوم ورک کرنا ہوتا نا، آپ کو پتا نا اسکول میں اگر بچہ جاتا ہے کلاس میں پڑھتا ہے تو مس تو پڑھا دیتی جو پڑھا، جو بچہ گھر جا کے ہوم ورک کرتا ہے اس کے گریڈ اچھے آتے ہیں. تو جو وہ مجھے بتاتے تھے کہ قرآن سے، اسی کو لے کے میں فرمان میں ڈھونڈتی تھی. فرمان کا ہاں محنت کرنی، جو بچہ ہوم ورک کرے گا وہی آگے بڑھے گا. میں نے فرمان ڈھونڈنا شروع کیا، گنان ڈھونڈ، پھر میں نے اس کو اس کی کہانی بنائی، میں نے پریزنٹ کی. شاباش، اچھا کام کیا، ٹھیک ہے نا. پھر اگر سوال ہوتا تھا، بات میچ نہیں ہوتی تھی، سوال کرتی تھی. اور میری اتنی عادت تھی، سوال تنگ آتے تھے میرے ٹیچرز میں سے، چیلنج کرتی تھی. میں کہتی تھی اگر میرے صرف ایک ہی کنڈیشن تھی، اگر آپ میرے سوال کے جواب نہیں دیں گے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے میرے سوال کے جواب چاہیے، مجھے سمجھاؤ. میری عقل کو نا، میرے دل کو تو سب اچھا لگتا ہے، فرمان کلاس بھی اچھا لگتا تھا، لیکن میری عقل جو ہے نا وہ دنگ نہیں رہتی تھی. میری عقل کو سمجھاؤ، کیونکہ میں جو نا دنیا بانے پڑھی لکھی عورت ہوں. دنیا میں اگر میں کوئی چیز کرتی ہوں تو میں عقل سے کرتی ہوں. مجھے روحانیت بھی عقل سے سمجھاؤ. خدا نے مجھے عقل دی ہے تو مجھے عقل کا مواد ہے، تو میں سوال کرتی ہوں. کوئی چیز جو میچ نہیں ہوتی تھی نا، میں کہتی تھی یہ کیسے، ثبوت دو، مجھے ثبوت چاہیے، بغیر ثبوت کی بات نہیں کرنا. یہ فرمان گنان میں محنت کروں، کیونکہ یہ آپ کو نہیں پتہ ہے کوئی بات نہیں. وہ ہمیشہ ہیوملٹی نا، عاجزی اتنی استادوں کی ہوتی تھی، سب پتہ ہوتا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا. ان کو تھا مجھے گھمنڈ ہے نا کہ مجھے فرمان اور گنان آتا ہے. کبھی انہوں نے نہیں کہا ان کو فرمان گنان آتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا آپ یہ کرو، ہم یہ کرتے ہیں. بعد میں مجھے پتہ چلا سارے فرمان پڑھے ہوئے انہوں نے. لیکن چونکہ ہمارے تمام جو ہے، ہماری کیا عادت تھی کہ ہم فرمان گنان ہی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا سنا بچپن سے کہ مولا جو بولتا قرآن ہے، اور پیروں نے ہمیں اسماعیلی بنایا، تو ہمیں تو یہی پڑھنا ہے، اس قرآن کو نہیں پڑھنا. عربی تو آتی نہیں ہے، عربی تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو انہوں نے اتنی عاجزی سے انہوں نے یہ پڑھا ہے. ایک زمانے بعد انہوں نے مجھے جب بتایا کہ انہوں نے فرمان بھی پڑھے، گنان بھی پڑھے، تو مجھے بہت شرمندگی ہے. لیکن میں نادان تھی، میں نے معافی مانگ لی کہ مجھے گھمنڈ تھا شاید کہ مجھے فرمان نہیں آتے، گنان نہیں آتے، میرے میں عاجزی نہیں تھی. ہاں نادان نہیں تھی نا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے سارے جو ٹیچرز تھے ان کو سب آتا تھا، ان کو سب پتہ تھا کہ وہ مجھے میری محنت کے لیے کہ میں محنت کروں، وہ میرے حساب سے چلتے رہے. یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں، یقین کریں ایک ہی علم، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ الفاظ الگ ہیں، زبان الگ ہے، تو مشکل ہوتی ہے، لیکن محنت کرنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. تو بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو سب سے بڑا سوال ہوتا تھا میرا کہ میں کیسے آگے بڑھوں، مجھے انعام ملے نا. اگر ایک درجہ میں نے پورا کیا تو دوسرے درجے کا مجھے سمجھ آئے کہ میں آپ کو یہ رپورٹ کارڈ ملا، آپ نے پاس کیا، دوسری جماعت میں گئے، آپ نے محنت کی، آپ کو رپورٹ کارڈ ملا تیسری جماعت. تو وہ چیز جو ہے سمجھ میں آ گئی. تو سب سے بڑا جو سوال کا جواب ہمیں جو فرمان کلاس میں ہمیں کہا جاتا تھا، بیٹا پڑھو فرمان، یاد کر لو، طوطے کی طرح یاد کر رٹا کر کے سنا دی. ارے بھائی یہاں کتنا گیا، سوال تو کرنے نہیں ہے. تو مجھے جب یہاں جاتا نہیں، سوال کرنے نہیں، تو مجھے لگتا تھا وہ طوطے کی طرح رٹ رہی ہوں، مجھے نہیں مزہ آتا تھا. اور پھر جب سمجھایا جاتا تھا، سوال کرتی تو چلو سمجھاتے تو کہتے بس آپ کو یہ کرتے جانا، اب اصل میں واصل ہو جائیں گے، کرتے جاؤ اصل واصل. تو میں نے کہا اگر مر کے میں واصل ہوئی تو فائدہ کیا، میں تو ختم ہو گئی. اور پھر میرا سوال یہ ہوتا تو ایک شخص جو میرا دوست ہے وہ فرمان کلاس میں نہیں بیٹھتا ہے، وہ محنت نہیں کرتا، اگر وہ بھی اصل میں واصل ہونے والا ہے، کیونکہ ساری جماعت دعا کرتی ہے روحانی کا اصل میں واصل، تو میں کیوں محنت کروں. مجھے اگر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے تو اس کو روپیہ ملتا ہے نا، تو مجھے روحانیت میں کچھ نظر کیوں نہیں آتا ہے، اور مجھے کیوں فائدہ نہیں ہے کہ اگر میری محنت اس کی برابر ہے تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں. تو وہ اچھی میرے سے ٹی وی دیکھتی ہے، فن کرتی ہے، گھومتے پھرتے ہیں، میں کیوں یہ کلاسز میں بیٹھی ہوں بھائی، میرا یہ سوال ہوتا ہے. تو سب سے عجیب و غریب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے سمجھ میں آیا، قرآن میں بھی ایک آیت ایسی ہے کہ علم والی روح درجہ بدرجہ چلتی، بالکل یہی آیت ہے، بالکل یہی آیت ہے کہ علم سے جو ہے آپ آگے درجہ بدرجہ چڑھتے ہیں. آف کورس مجھے بہت حیرت ہے، اب مجھے درجات سمجھا. تو جو درجات کے حوالے سے جو ہے کہ قرآن سے یہ بات سمجھ میں آئی، اصل میں واصل جو ہے وہ زندگی میں ہویا جاتا ہے. کیسے ہویا جاتا ہے؟ معراج کی مثال لیتے ہیں. معراج، ہم تمام معراج کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنی معراج چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یا اصل میں واصل یا فنا فی الامام یا فنا فی اللہ کہیں، وہ معراج کا واقعہ تھا. وہ فنا فی الامام ہو کر وہ واپس آئے.
وہ واپس آئے، وہ فنا فی الایمان۔ آپ کو پتہ ہے بی بی خدیجہ کہتی ہے، قصوں میں کہا جاتا ہے کہ کنڈی جو وہ ہل رہی تھی، ابھی وہ جیسے کوئی باہر نکلتا ہے دروازہ کھول کے تو وہ ہل رہی تھی، ہل کے وہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ یعنی کہ جو بھی روحانیت کے ترقی کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ پلک جھپکنے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وقت نہیں لگتا، پلک جھپکنے میں ہوتا ہے۔ پھر جو ہے کہتی ہیں بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ جب ان کو بدن کو چھوا تو وہ تھپ رہے تھے، بخار، وہ کمبل اڑاتی جاتی، وہ کانپ رہے تھے۔ یعنی کہ ان کے جسم کو جو روحانی تجربہ ہوا وہ ایسا تھا کہ ان کا جسم برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ان کو بخار چڑھ گیا، کپ کپی ہو گئی تھی۔ تو میں مثال جو دینے کی کوشش کری، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن تھوڑی سی بات آئی تھنک کرنی پڑے گی کہ اس طرح سے سمجھانا ضروری ہے کہ جو چیز میں نے وہاں محسوس کی، جو پہلی بات کہ جب علم کا نقطہ سمجھ میں آتا تھا تو میں دیکھتی تھی لوگوں کو وہ کانپتے تھے، جھٹکے لگتے تھے، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سمجھ میں آئی بات، جب پوچھا گیا کہ تو یہ مثال دی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا کر آئے، فنا فی الامام ہو کر آئے تو ان کا بدن کانپ رہا تھا، وہ ہائیسٹ مقام تھا، وہ مر نہیں گئے، اصل میں وہاں سے مر نہیں گئے، وہ واپس آئے دنیا میں۔ تو یہ ایک بات ہے جو ہم کریں گے۔ کلاسز میں لوگوں کو میں دیکھتی تھی ان کو جھٹکے لگتے تھے، کہتے کیا ہو رہا ہے یہ بھائی، کیا ہو رہا ہے۔ تو جو پتہ چلا کہ جب روحانیت جب دل میں اترتی ہے نا تو ہمارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے، تو اندر سے کپ کپی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلا گریڈ، یہ پاس کیا، تو جسم جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، آپ ہل نہیں رہے ہیں، آپ کا جسم خود بخود ہل رہا ہے، آپ کا جسم خود بخود ہل رہا ہے، تو وہ روح جو اندر سے کانپتی ہے اس کو جسم برداشت نہیں کر پاتا، جھٹکا کھاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ کو مبارکباد، شاباش۔ نہیں ہوا ہے تو ہمیں محنت آتا ہے بس۔ یہ بھی ایک قسم کی نشاندہی ہے، گریہ زاری بھی نشاندہی ہے کہ جو ہے یہ آپ کے اندر اس علم کا گھر ہو رہا ہے۔ تو ایسے معجزات فرمان کلاس میں مجھے کوئی نہیں سمجھاتا تھا کہ یہ معجزہ ہے، ہم معجزے کو ترستے نا۔ معجزہ کیا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایسی عجیب و غریب چیز جو ہمیں عاجز کر دے، جو نادری میں پڑھتے ہیں کہ یا مظہر العجائب، کہ وہ عجائب و غرائب کا مالک ہے، وہ مالک ہے تو کچھ تو ہمیں دینا یار، ہم اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں گریہ زاری ہوتی ہے یا جھٹکا محسوس ہوتا ہے تو یہ وہ معجزہ ہے جو اس نے ہمیں دیا، تو ہمیں اب سجدہ کرنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم نے آج اس معجزے کا ایکسپیرینس کیا۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ کو مبارکباد، کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہو رہا ہے، اگر آپ کی گریہ زاری ہوتی ہے تو یہ معجزہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ایک آیت ہے کہ جب وہ خدا کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ ٹھوریوں کے بل زمین پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور زار و قطار آنسوں سے روتے ہیں۔ اب یہ آیت تو پڑھ جائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہے؟ قرآن کلاس میں جب قرآن اور فرمان کو ملایا تو پتہ چلا کہ یہ معجزہ ہے۔ جب آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے، خود بخود نکلتا ہے، ہم رونا چاہ نہیں رہے، کوئی غم نہیں ہے ہمیں، علم کلاسز میں بیٹھتے ہیں، جب آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو وہ معجزہ ہے۔ تو ہمیں اتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مولا میری تو قابلیت نہیں ہے کہ تو مجھے معجزہ، میرے ساتھ معجزہ ہوا۔ معجزات کا مالک تو وہ ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں یہ بات آئی، ہماری گریہ زاری ہوئی تو معجزہ ہوا ہمارے ساتھ۔ اگر ہمیں جس میں جھٹکا لگا تو معجزہ ہوا۔ تو شاباش کہ یہ علم آپ کے اندر گھر کیا۔ اب کیا مطلب ہے علم گھر کیا؟ ہم نے یہ سب سمجھ لیا ہے عزیز صاحب کے لیکچر سے کہ ہمارے اندر اتنی ساری روح ہیں، روحوں کا پورا عالم ہے، روحوں کا پورا عالم ہے۔ جب کوئی روح زندہ ہوتی ہے، جب کوئی روح زندہ ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی گواہی دیتی ہے۔ کس طرح سے؟ یا پھر وہ روح تڑپ کے روتی ہے نا، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، ہمیں تو کوئی غم نہیں ہوا تھا بھائی، ہمیں تو کسی نے مارا پیٹا نہیں، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ خود بخود نکل رہا ہے آنسو۔ یہ معجزہ ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی معجزے ہیں، بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، لیکن میں یقین ہے مجھے کہ ہمارے خواب میں تبدیلی آتی ہے۔ سب سے بڑی بات اگین ہم نے چونکہ فرمان سنا ہے کہ خواب نہیں آتے، تو مولا نے وہ حکمت سے جو فرمان کیا تھا اس کو ہم نے سمجھا نہیں، خواب آتے ہیں، ہمیں مشاہدات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ جب تسبیح نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ روحانی وہ خیال میں آتی ہے، تو خیال، عالم خیال جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ عالم خیال میں معجز ہے، عالم خواب میں معجز ہے۔
لیکن اگر ہم کسی سے بات نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے خواب کیا دیکھا، کیونکہ فرمان کلاس میں تو خواب الاؤڈ ہی نہیں. تو اگر آپ کا پروموشن ہو بھی رہا ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ ان علم کلاسز میں جب ہم تینوں علم کو ملاتے ہیں، حدیث ثقلین پہ عمل کرتے ہیں جو امام نے ہمیں حکم دیا پڑھنے کا، آیا نور حدیث ثقلین کے ساتھ پڑھی، جب آیا نور کو ہم سمجھیں گے پوری طرح سے، اس علم کو سمجھیں گے پورا ملا کے، تو ہمیں یقین کے ساتھ بتایا جائے گا کہ شاباش پہلا گریڈ پاس کیا، دوسرا گریڈ پاس کیا. پھر خوشی ہوتی ہے نا یار، انسان کو خوشی ہوتی. دنیا میں اگر مہینہ تنخواہ کب ملے گی بھائی؟ جب تنخواہ ملتی تو خوشی ہوتی نا. ہمارے جو کام رکے ہوئے ہمیں کرتے نا، بل بھرنا، جو بھی بچوں کا گھر کا، بچوں کو خوش کھلائے، اچھا کھانا، اچھا خوشی ہوتی نا. ارے روحانیت میں بھی خوشی چاہیے مجھے یار، مجھے چاہیے. میرا مولا کہتا ہے وہ مستانہ مومن ہوتا ہے، وہ مستانی خوشی میں رہتا ہے. ارے مجھے بھی مست ہونا ہے بھائی، مجھے بھی مست ہونا ہے. وہ مستی کہاں سے آئے گی؟ مجھے بھی تو کچھ دو نا، بکھاری ہوں میں مولا تیرے در پہ، مجھے بھی کچھ دو نا، ہے نا. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے ایسی مستی کا، پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ ارے یہ معجزہ میں نے بھی دیکھا، میری تو کوئی قابلیت نہیں، یہ معجزہ مجھے بھی ملا. پھر شکر گزاری، پھر سجدے کرنے کا دل بھی تو ہوتا ہے نا. پھر یہ مزہ آتا ہے، پھر شکر سے سجدہ کرنا ہوتا ہے. خوشی ہوتی ہے دل کے اندر کہ مولا تو نے مجھ پہ بھی رحم کیا، تو معجزات کا مالک، تو نے مجھے معجزے. شکر مولا، قابلیت تو نہیں ہے میری، لیکن تو نے دیا تو شکر ہے میرے اندر. پھر دل چاہتا ہے اور پڑھے، اور محنت کرے، اور کرے کہ اور معجزے. ورنہ پھر ایک جگہ آ کے رک جاتے نا، کلاس میں آ جاتے ہیں، چلو نا تھک گئے، گھر کا کام، وہی سیم بات ہے ریپیٹ. اگر مجھے ہر کلاس میں آ کے مجھے یہ کہا جائے کہ تم فرمان یاد کرو اور طوطے کی طرح سنا دو، نہیں، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ کی خواہش ہے. پھر امام نے فرمایا گولڈن جوبلی میں امام کو پہچانا، امام کی شناخت. پھر ہمیں پتہ چلا امام کی شناخت سے بھی آگے کے درجات ہیں جو زندگی میں نہیں سنے ہم نے. ارے زندگی میں نہیں سنے، ٹھیک ہے نا. گنان کے تو شناخت کو سمجھانے کے لیے گنان کی مثال دی کہ گنان میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. قرآن میں اس کا جواب ہے. تو اب تو میری عقل ہکا بکا نا اس علم کلاسز میں کہ ایسی چیزیں جو گنان میں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے کبھی فرمان کلاس میں مجھے کسی نے سمجھایا، گنان کلاس میں کبھی سمجھایا نہیں، اس کی مجھے آپ جواب دیں گے؟ میرا تو ایمان ہے آپ سمجھائیں مجھے، اس سے ترقی آگے. تو یقین کریں کہ اب جو ہے ان کلاسز میں جو مزہ ہے، جو بات ہے، وہ عجیب و غریب ہے. تو ہمیں فرمان کے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں فرمان کو چھوڑنا نہیں. لیکن فرمان کلاس میں جو نادانی ہے، جو مجھے لگتی ہے، وہ یہ ہے ان فرمان کو تو مانیں گے، ان فرمان کو نہیں مانیں گے. تو مولا کا ایک فرمان ہے نا کہ مذہب پہ جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ کنوکشن کا، اعتقاد، کنوکشن کے ساتھ، کنوینئنس کا نہیں ہے، آسانی کا مذہب نہیں ہے. اس فرمان میں آسانی تو میں یہ پڑھوں گی، اس میں تو مشکل ہے تو میں نہیں پڑھوں گی. کیا مشکل ہے؟ سلطان محمد شاہ کے اور حاضری امام کے کتنے فرامین ہیں جو قرآن کی بات کریں، اس کو تو ہم دھیان ہی نہیں دینا. کیوں بھائی؟ غلط ہے نا، یہ تو بات غلط ہے نا. تو فرمان کلاس میں علم ہے، کوئی شک نہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام ٹیچرز کی کہ انہوں نے مجھے فرمان کا عشق دیا، فرمان مجھے یاد کرایا. اگر فرمان نہ ہوتے تو آج مجھے نہیں آتا تو مجھے کوئی کمپلین، کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن وہ ادھوری بات ہے، پوری بات نہیں. تو اگر ہم فرمان کلاس علم کی باتیں کرتے ہیں تو میری گزارش ہے، میری اگلی کلاس انشاءاللہ ہوگی ہماری، میں میرا قرآن بھی لے کر آؤں گی، میں میری کتاب بھی لے کر آؤں گی. میں آپ کو دکھاؤں گی، ایک کتاب لائی ہوں میری، تو میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ سے شیئر کروں گی کہ میری جرنی آپ ہی کی طرح تھی. میں فرمان کلاس میں آتی تھی اور کرتے 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 آج میں یہاں بیٹھی ہوں. میری قابلیت ہے میں آپ سے باتیں کروں؟ کوئی قابلیت نہیں ہے میری، یقین کرنا میری کوئی قابلیت نہیں. لیکن شاید یہ مولا کی رحمت ہے کہ مار کے اس نے مجھے سکھا دیا کہ چلو تجھے عشق چاہیے، تجھے عشق دیتا. تو جو ہمارا ٹاپک تھا، جو مجھے ایک چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ تسبیحات کا بہت بڑا معجزہ ہے. فرمان کلاس میں مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ فرمان کو لکھو، کئی کتابیں بھر لی، لکھ. میری ممی بھی لکھتی تھی بیچاری، یہ گواہ ہے، میری ممی ان سے بھی لکھواتی تھی. میری بیٹی خوب فرمان، میری بیٹی بیٹا میری ماں جو ہے نا ان کو خرچی نہ دے، لکھو ایک پیراگراف لکھو تو میں روپیہ دوں گی. کیا نام تھا؟ ممتاز ہے. اگر روشن بہن سے ملیں گے، میری ممی روشن بہن جانتے ہیں دونوں. میری ممی، میں تو جاب کرتی تھی، میری ممی بٹھا کے ان کو آدم کیا تھی آوے، آدم نے کونے موکلی. تو میرا بیٹا جب فرمان، میرا بیٹا جب کسی کلاس میں آیا تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں سب کو، میں فرمان کلاس کی تعریف کرتی ہوں، سب لوگ بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. انہوں نے یہ فرمان پڑھا، آدم کی بات کی، سب لوگ خاموش. کہ سوال ہوا
یہ فرمان کتنوں نے پڑھا ہوگا؟ سب خاموش ہے، کسی کو نہیں پتا. میرا بیٹا ہاتھ اٹھاتا ہے. میری نانی نے مجھے یہ فرمان پڑھایا، بچپن میں بہت دفعہ پڑھایا، مجھے یاد تھا یہ فرمان. وہ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کون ہے آپ کی نانی؟ تو شاباش بیٹا. تو یہ بات فرمان کلاس. تو الحمدللہ یہ کلاسز جاری رہنی چاہیے. یہ پہلی سیڑھی ہے. میں کہوں اگر یہ علم نہ ہو تو آج ہم دوسرے علم میں نہیں انٹرسٹیڈ ہے نا. تو یہ بہت ضروری، اس کی ذرا بھی برائی نہیں ہے، ذرا بھی جو ہے غلط نہیں ہے. یہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کو علم دینا چاہیے. لیکن ہمیں اس سے اب آگے بڑھنا، ہمیں اب آگے بڑھنا. تو ایک جو چیز جو مجھے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کری ہوں کہ ہم فرمان لکھتے تھے، فرمان رٹتے تھے، اس میں اعظم کا ویٹ کرتے تھے. کرتے کرتے مجھے تو کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے. ایک ہی یالی 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 یالی، کچھ اندر فیل نہیں ہو رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے. کچھ مزہ آنا چاہیے. جب علم کلاسز میں جب یہاں پہنچے، بات ہوئی، اور پھر یہ کہانی سنی بی بی فاطمہ کی. بی بی فاطمہ کی کہانی میں نیوین سے کہوں گی، آپ کو سنائے گی، بات سنائیں گے نا. بی بی فاطمہ کی کہانی ارے بڑی زبردست. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ اب میں کیا کہتی ہوں، یہ بی بی فاطمہ کی لو اسٹوری ہے. یہ بی بی فاطمہ کی لو اسٹوری ہے. کیا یہ میری لو اسٹوری بن سکتی ہے؟ کیا آپ کی بن سکتی ہے؟ کیا آپ کی بن سکتی ہے؟ بے شک. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے. ہم میں سے جو چلیں گے ان کو بھی علی ملے گا. اگر بی بی فاطمہ کو علی ملا روحانیت میں، ہم کو بھی تو علی روحانیت میں چاہیے، ہمیں بھی ملے گا. تو اس نے کیا کہا؟ آج تو ہم کو پتہ ہے کہ علی اللہ اکبر ایک تسبیح ہے. اللہ اکبر نہیں، ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو علی مل گیا، علی اللہ اکبر. لیکن جسم کو ملا، روح کو نہیں ملا. ہماری زندگی 3 مقامات پہ ہے، جسم، روح اور عقل. فرمان کلاس میں جو ہمیں چیزیں ملی تھی وہ جسم کو مل رہی تھی، کچھ روح کو بھی مل رہی تھی، عقل کو اتنی نہیں مل رہی تھی. عقل کا معجزہ جو ہے نا وہ قرآن سے ہے. ٹھیک. تو جب علی اللہ اکبر کی تسبیح ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس امید سے کہ فاطمہ کو جیسے ملا، اس کی جو مشکل آسان ہے. اس کی کیا مشکل تھی؟ گھر کے کام نہیں ہوتے تھے. اس یاد رکھیں ہم سب، اس کی مشکل کیا تھی؟ بچے نہیں سنبھالے جاتے تھے. ٹھیک ہے. جسم نہیں کام کرتا تھا، بیماری، تکلیف. اس کی مشکل یہ تھی. اس کو تو یہ سمجھ بھی نہیں تھی کہ مجھے روحانیت میں علی کو ڈھونڈنا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کو روحانیت میں علی کو ڈھونڈنا ہے. سمجھ کس کو تھی؟ اس زمانے کے نور کو، پیغمبر کو، کہ اس کو چاہیے کیا؟ علی کی شناخت. ٹھیک ہے. ہم تو شکر الحمدللہ کہ ہم کو بی بی فاطمہ اور ان کے تمام معجزات سے آج پتہ ہے کہ ہم کو روحانیت میں علی کو ڈھونڈنا ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ زندگی میں بہت دنیا چل رہی ہے، کام ہے، تھکن ہے، بیماری ہے، جو بھی مشکلات ہیں. تو کیا یہ لو اسٹوری جو فاطمہ کی میری بن سکتی ہے؟ اس سے بات، مجھے بھی میری لو اسٹوری چاہیے، مجھے بھی میرا علی چاہیے. میرے میں کوئی قابلیت نہیں ہے. تو چاہے گا تو جس طرح سے بی بی فاطمہ کو دیا مجھے بھی دے. کیا تو مجھے چاہتا نہیں ہے بی بی فاطمہ کی طرح؟ تو نہیں چاہتا ہے تو میں ناراض ہوں تیرے سے. اس سے بات کریں گریہ زاری. آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے شروع میں بات کی کہ ہمیں کمپلین نہیں کرنی ہے کبھی. صبر اور شکر جو نا، وہ آپ کو پتہ نا، ہر دم پہ 2 شکرانے واجب جا. ہاں، 2 شکرانے ایک سانس پہ، آتا اور جاتا شکر کرنا. کمپلین کی تو جگہ ہی نہیں ہے، کہیں بھی کمپلین نہیں کر سکتی. لیکن میں تو کمپلین کرتی ہوں. میں آپ سے نہیں اس سے کرتی ہوں. اس سے تو خوب لڑتی ہوں. آپ کو پتہ ہے اس کی اجازت بھی ہے. آپ اپنے بھائی بہن سے، شوہر سے، بچے سے، کسی سے کمپلین نہیں کریں، کسی سے کمپلین نہیں کریں. لیکن نور سے ضرور کمپلین کریں. اس سے مانگے، بیٹھ جائیں دھاما دول اور لڑیں، خوب لڑیں. کیونکہ اس میں غیبت نہیں ہوگی، اس میں برائی نہیں ہوگی. میں کہوں میری بیٹی یہیں بیٹھی نا، مجھے اتنا تنگ کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے، اتنا مجھے مشکل کر رہی ہے. میں یہ کام کری، مجھے کہتی ہے گھومنے لے جا، مجھے بور ہو رہی ہوں. شرمین مجھے معاف کرنا. ٹھیک ہے نا. میں خوب ملا پاپا میں کیا کروں، میرا تو دل بس علم میں لگا ہے، میں علم کی کلاسز اٹینڈ کروں، میں علم سنوں، اور یہ بور ہو رہی ہے. مولا میں کیا کروں، تو کچھ رحم فرما. خوب شکایت کرتی ہوں اس سے. تو اس کے دل کو بدل، یا میرے حالات کو کچھ ایسا کر کے مجھے جو چاہیے مجھے بھی ملے، اور جو مجھ سے وہ مانگتی ہے میری بیٹی، میں اس کو بھی دوں. ایسی طاقت دے مجھے. شکایت کریں خوب. اور یقین کریں جب مولا سے ہم بات کرتے اور ہماری اگر گریہ زاری ہوتی ہے نا، وہ دے گا ہمیں، یقین ہی دے گا. آپ کو پتہ ہم سب ماں ہیں نا. ماں کے چھاتی میں دودھ نہیں آتا جب تک بچہ روتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو بچے کے بھوک کا وقت ہوتا ہے، اور اگر ماں کام میں لگی ہے، بچہ رونا شروع کرے نہ کرے، ہمارے کپڑے گیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کا وقت ہوا ہے بھوک کا. اگر وہ ہماری ماں ہے، ہمیں یقین ہے، پہلا صبر تھا، دوسرا یقین. اگر ہمیں یقین ہے اس کو دودھ آئے گا، پلک کے جھپٹ کے آئے گی.
نہیں میرے بچے تو رو نہیں, میں تیری کیئر کرتی. وہ بھی اگر میری ماں ہے, مجھے یقین ہے اس ماں کے اوپر, رونا ہے مجھے, خوب رونا ہے. دنیا کے سامنے رو کے کیا فائدہ, دنیا کے سامنے رو تو پتہ نا, اگر میں شکایت شرمندگی کروں آپ کو مثال, اور یہ حقیقی بات ہے, آج ہو رہا ہے, اسٹرائک ہو گئی ہے, کئی ماہ اس کو گھومنے نہیں لے گئی ہے, صرف یہی کام کری, امین آباد گئی 5-5 6-6 گھنٹے کلاس گھر کے اندر بند. لیکن اس کا تو قصور نہیں نا, اس کو تو بیچاری پاکستان میں سال بعد اس کو کچھ دیکھنا ہے کہ ماں یہاں لے جائے گی. میں کہا میں کچھ وقت کروں گی, موقع نہیں مل رہا. تو کلاس پہ کلاس چل رہی ہے. ہاں اگر میں اس کی شکایت آپ سے کروں تو اس کا ایک قصہ سناتی ہے, اور یہ یقین کریے سب میں اپنی باتیں کر رہی ہوں, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے جو باتیں اس کو اخذ کرنی ہے. میں بات میری کر رہی ہوں کہ ہمیں اخذ کرنا ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا, مجھے ایک شخص کی بات کرنی ہے. وہ شخص جو ہے نا اسلام کا مسلمان ہے, اسلام کا دشمن ہے, وہ اسلام کے لیے بہت غلط کام کر رہا ہے, تو مجھے جو ہے نا اس کی باتیں آپ کو بتانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں سننی. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ اس سے ہمیں بہت نقصان ہوگا, ہماری دعوت کا کام خراب ہوگا, اور یہ وہ فلاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں مجھے نہیں سننا ہے. تو کہتے ہیں کیوں یا رسول اللہ کیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ دشمن ہو رہا ہے, وہ نادانی کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کیوں نہیں سننا. کہتے ہیں اگر وہ شخص واقعی میں وہی کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, جیسے میں دوبارہ اس کی مثال کو ایڈ کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں, شرمی نہیں ہے یہاں پہ, میں کہتی ہوں میری بیٹی مجھے اتنا تنگ کر رہی ہے, وہ کہتی ہے گھومنے کا یہ وہ, میں اس کو نہیں لے کے جا رہی ہوں, اس کے ایبسنس میں یہ بات کر رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری بات سنتا ہوں, وہ شخص موجود نہیں ہے, تم بات کرتے تو تم غیبت کرو, تم خود گنہگار ہو, تو مجھے بھی گناہ کرا رہے. غیبت کرنا مطلب کیا, مردہ بھائی کا گوشت کھانا. ابھی امیجن کریں تو گھن آئے گی کہ میں میرے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤں, سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کیا ہم غیبت کرتے ہیں؟ ہمیں خیال نہیں ہوتا, ہم برائی کر دیتے ہیں, ہم بالکل کر دیتے ہیں. کیا ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں؟ ہمیں احساس ہے اس بات کا؟ ایک لمحہ بھی کسی کی بات کی ہم, اور سچی بات ہے, جھوٹ بات نہیں ہے, یہ بیٹھی سامنے جو میں بات کری وہ سچ بات ہے, غلط بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو شخص بتانے والا تھا وہ 100% سچی بات ہے. لوگ کیا کہیں گے, میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو جھوٹ نہیں بولتا. ارے بھائی سچ کو بنا کر رہے ہیں وہ, کیونکہ یہ برائی ہے. آپ اپنے آپ کو پارٹ سا نہ سمجھیں, آپ سچ بول رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. کسی کی بھی برائی کرنا سچ ہے وہ بھی غلط ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. ارے سچ بھی نہیں بولیں گے. تو گناہ کی سمجھ, طوطے کی طرح فرمان بول لینا کافی نہیں ہے, اعمال کی پاکیزگی کرنا. ارے بھائی اعمال میں چوری غلطی کام کر رہی ہوں, مجھے سمجھاؤ تو صحیح, یہ چوری ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلے وہ بات جو ہے, وہ شخص جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے, وہ جو ہے آپ جو بول رہے ہیں, جیسے میں مثال دوں کہ شرمین جو ہے وہ ایسا نہیں بول رہی, اور میں خواہ باتیں کر رہی ہوں, میں جھوٹ بات کر رہی ہوں, تو وہ شخص جو ہے وہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں جو تم مجھے کہہ رہے ہو. تو تم پتہ ہے کیا کرے ہو, اس کو الزام دے رہے ہو. دونوں ہی صورتوں میں تم گناہ کر رہے ہو, اور تم مجھے گناہ میں شامل کر رہے ہو. اعمال کی چوری, دونوں ہی, آپ سچ ہیں تو بھی غلط ہے, آپ جھوٹ ہیں تو بھی غلط ہے, اور ہم جو سننے والے ہیں وہ بھی غلط ہے. تو میری ان سے بہت اچھی دوستی, مجھے کہتی ہیں بہن آج میرے شوہر نے یہ بولا, مجھے ایسا کیا. علم میں سوال کرنا غلط نہیں ہے, آپ نے آ کے سوال کیا, میں نے جواب دیا. سوال کرنا غلط نہیں ہے, اگر سوال نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کیسے بھائی. تو مجھے سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, علم کلاسز میں مجھے سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, تو مجھے سمجھ آئے کہ اب میں میرے شوہر کو کیسا سمجھوں. لیکن اگر مجھے کوئی بہن آ کے کہتی میرا شوہر ایسا کرتا ایسا کرتا, کوئی سوال نہیں, برائی کرے گی, بیچاری تھکی ہوئی ہے, دل کی جھلی ہوئی ہے, اپنا دل ہلکا کر رہی ہے, نہیں غلط ہے. یہ بھی غلط ہو گئی, میں بھی غلط ہو گئی. ان کو میں نے غیبت کرنے دی, اور میں نے نادانی میں غیبت سن لی, ہم دونوں گناہ میں شامل. نہیں, اگر روحانی ترقی کرنی ہے نہ سن, خاموش, نہیں سنو. کیا کرنا کیا, ہم عورتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ہنسی کی بات بتاؤں, عورت و مرد کا فرق, ریسرچ, سائنٹیفک ریسرچ, عورت ایک دن میں تقریباً لیٹ سے 9,000 سے 10,000 الفاظ استعمال کرتی ہے, آدمی 3,000 الفاظ. نہیں لیکن نہیں, اس کے وجہ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تمام نے فوراً سے نیگیٹو سوچا, رائٹ, یہ صحیح ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال, عورتوں کی پتہ ہے زبان کی کتنی تعریف ہے نا, بہت تعریف ہم نے سنی ہوئی ہے, رائٹ. سارا جو مسئلہ ہے وہ زبان کا.
تو مرد کم بولتے ہیں، عورتیں زیادہ بولتی ہیں. تو میں 2-3 چیزیں باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، ہمیں جو تکلیف ہے، جو مسئلے ہیں وہ تو ہیں. یہ بہن غلط نہیں تھی، بیچاری دل کی دکھی پریشان تھی، کہاں جا کے اپنا دکھ سنائے گی؟ ٹھیک ہے نا، اس کا دل بھرا ہوا ہے، دکھی ہے، وہ غلط نہیں کری، وہ کہاں کسی کو تو بولے گی نا یار. کس کو بولنا ہے؟ اس کو بولنا ہے. آپ بیٹھے پلوٹھا مار کے، بیٹا تسبیح نکال، بات کریں اس سے. تو دیکھتا ہے کیسا میری شوہر میری جان کھاتا ہے، کیوں اس کو میرے پیچھے لگایا، کیوں میری جان ہلکان کی. لڑیں اس سے، خوب لڑیں. کسی کو آواز آ رہی ہے، کسی کو پتہ چل رہا ہے آپ غیبت کریں، اس کو بولے مولا میرا دل چاہتا ہے میں اس کو گالی دوں، تو نے منع کیا گالی نہیں دوں، تو مجھے برداشت شکتی بھی دے. تو چاہتا ہے اگر میں تیرا عشق کروں، کہاں سے کروں، میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے، دل چاہتا ہے باہر ہی رہے، گھر میں نہ آئے، آئے گا تو میری جان کھائے گا. مثال ہے نا. چھو تکلیف آتی ہے، میری اولاد کو دیکھ ایسے ہی جان کھا رہے. خوب بولنا ہے اس کو، بولے اور پھر رو، خوب رو، خوب رو. مولا تو مجھے بتا، ایسے ایسے میرے گھر میں مسئلے ہوں گے، میں تیسے عشق کیسا کروں؟ میرا جسم دکھتا ہے، میں تھکتی ہوں، میں سے یہ سب کیا نہیں جاتا ہے مولا. تو بولتا ہے میں صبح بھی اٹھوں، عبادت بھی کروں، 4 بجے نہیں 3 بجے اٹھوں. ارے میں کہاں سے اٹھوں؟ رات کے 10-11 بجے اگر میں اتنے کام کروں گی تو میرے جسم میں کام میں تھکوں گی نا مولا. میری زندگی آسان کرنا. کیسے آسان کر؟ جیسے تو نے بی بی فاطمہ کی آسان کی تھی، اس کی مشکل تو آسان کیا تھا تیرے نام سے، میری بھی آسان کرنا. دیکھو میرے پہ دیا نہیں آتی، میں روتی ہوں مولا، میرا رونا جھوٹا تو نہیں ہے، میں رو رہی ہوں تیرے در پہ، تو رحم نہیں کرے گا؟ تجھے دیا نہیں آتی ہے؟ تو میری ماں نہیں ہے؟ میں میری ماں کے سامنے رہوں، میری ماں بھی نہیں ہے. شادی کر دی، ماں نے بول دیا بس اب تیری شادی ہے، تجھے سنبھالنا ہے. میں سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں مولا. دل تو چاہتا ہے شادی بچے سب چھوڑ کے تیرا انعام، ایم کلاسز کو چھوڑ کے نہ جاؤں، ٹھیک ہے، ایسا کر تو نہیں سکتی ہوں نا مولا. تو نے بولا ہے شادی بچے بھی پالنا ہے، یہ بھی عبادت ہے، نہیں ہوتی ہے نا مولا، نہیں ہوتی ہے میرے سے. پھر کسی کو بولتی ہوں تو بولتا ہے غیبت کرتی ہوں، کس کو بولوں جا کے؟ تجھے بولتی ہوں مولا، تو مدد کرنا. ایسا اس کو باندھ لوں. آپ کو پتہ نا گنان کا ایک پارٹ ہے پیر کا کہ چولہے پہ دودھ رکھ کر آئی ہوں، وہ ابلنا نہیں چاہیے، ابلنا نہیں چاہیے. وہ ابل گیا تو میری لاج خراب ہوگی. میں تو تیرا نام لے رہی ہوں، تو سنبھال. وہ کیا نہیں سنبھالے گا؟ اس کو للکار ہے، اس کو للکار ہے، وہ سنبھالے گا، وہ سنبھالے گا. ہاں اس کو یاد ہے میری ماں جو نا، تو بچپن میں اس کو سکھاتی تھی نا. میں تو جاب کرتی، پورا زندگی میں نے جاب کی، رائٹ. بچے میری ماں سنبھالتی تھی، وہ ایمانی تھی. میں اس کی شکر گزار ہوں، مولا اس کو اصل میں واصل کرے، پھر نورانی دیدار نصیب کرے. تو بچپن میں یہ چاول، نانی کیسے چاول بناؤ، نمک کیسے ڈال، تو میری ماں بتائے کیا کہے گی؟ بیٹا آپ جب نمک ڈالتے ہیں نا تو گجراتی میں مولا کو بولیں گے کھارو موڑو کریس نہیں منے دوش دیس نہیں. کھارو موڑو کریس نہیں دوست من دیس نہیں. یہ آج تک یہ کرتی ہے، نمک ڈالتی ہے، کھارا کرے گا تو میری برائی ہوگی، موڑو کرے گا تو میری برائی ہوگی. تو سنبھال اس کو پرفیکٹ بنانا، کیونکہ تو پرفیکٹ ہے، میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں، میں تو امپرفیکٹ ہوں نا. سچی بات ہے. دوش منے دیس نے، ایمان کے ساتھ بولنا ہے. تو یہ کیا ہے کہ آج اگر ہم مائیں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، آج ایک تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں نا. ہمارے بچے آج خوشی ہوتی نا، میری ماں کا میں کتنا شکر کرتی ہوں. اگر اس نے یہ تعلیم نہیں دی ہوتی آج یہ بیٹھتی نہیں بیٹھتی نا. یہ میری ماں کی تعلیم ہے کہ اس نے مجھے پکڑ کے روشنی سے ملا ہے نا، پکڑ سے اس نے مجھے ملا ہے. آج وہ روشنی اگر روشنی نے میرے اندر نہیں ڈالی ہوتی اور پھر سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، مار نہیں کھائی تھی، بےعزتی. آپ یقین کریں میری ہر کلاس میں بےعزتی ہوئی. امریکہ میں میری بےعزتی ہوئی، میرے سوال کرنے میں میری بےعزتی ہوئی. تو جب میں اس کلاس میں پہنچی نا، میں نے بولا میری اتنی بےعزتی ہوئی ہے کہ میں ڈھیٹ ہو گئی. میں تو سوال کروں گی، آپ مجھے ڈانٹیں گے نا، ڈانٹ، لیکن میرے سوال کا جواب چاہیے. میں ڈھیٹ ہو چکی ہوں واقعی میں. لیکن میں رو رو کے بولا، تکلیف ہوتی ہے یار، بےعزتی ہوتی ہے، تو رو رو کے بولا. میں نے بولا مجھے میرے سوال کا جواب. تو جو ہے سوال کرنا منع نہیں ہے بہن، آپ سوال کریں، دل ہلکا نہیں کریں، دل ہلکا اس سے کریں. تو گریہ زاری کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے آنسو دیے گئے ہیں. گریہ زاری کریں. پھر جو بات تھی، مجھے ایک اور بات کرنی تھی، کیونکہ ہم عورتیں نا یہاں پہ، تو مجھے یہ بات کرنی تھی. پہلے میں ریسرچ کی بات کروں. خدا نے کیوں عورتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اتنے سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم مائیں ہیں. اگر ہم اتنا نہیں بولتے، بچوں کو تہذیب طریقہ کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتا ہے.
آدمی تو تھک جاتا ہے، چھوڑ دیتا۔ آدمی میں اتنی برداشت شکتی ہے، اتنا بول بول، مائیں ٹک 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 کرتی ہیں تو بچوں کو سمجھاتی نا، یہ ماں ہی کی ایبلٹی ہے۔ تو خدا نے جس طرح سے ہمیں بنایا نا وہ غلط نہیں بنایا، اس کی وجہ ہے، ہم کو سمجھنا ہوگا وجہ کیا ہے۔ خدا نے ہمارے اندر جتنے الفاظ دیے وہ اس لیے نہیں دیے کہ ہم پیٹھ پیچھے شوہر کی، ساس کی، بہو کی جو بھی برائیاں کریں، اس لیے دیے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھے عمل سکھائیں، علم کلاسز میں علم کی باتیں کریں، کیونکہ آدمی میں نہ صبر ہے اتنا، نہ اتنے الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ تو اعمال کی پاکیزگی جو ہے اگر نہیں ہے، ہمیں ہمارے درجات نہیں بڑھیں گے، چاہے آپ 1000 جو سلور بک ہے نا، 1000 فرمان کی پوری رٹ لیں، 1000 دفعہ سنا بھی دے بھائی، آپ 3 بجے عبادت میں بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ وقت ضائع کریں، آپ وقت ضائع کریں۔ کیوں؟ کیا فرمان ہے؟ جس طرح سے انسان اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے یہاں کمایا، باہر گئے، اس نے پوری تجوری خالی کر لی، تو جو کیا خالی، جو کیا خالی، نہ کریں بھائی، اس سے اچھا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ڈھونگ کریں، اچھا ڈھونگ کریں۔ واقعی میں اگر ہم سمجھ نہیں رہے نا کہ کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں ہے تو ہم ڈھونگ کر رہے ہیں، تو بھائی آپ ڈھونگ نہ کریں، بیکار۔ ایک اور ذہن میں بات تھی کہ اس حوالے سے، کہ جو ریسرچ کے حوالے سے، اس لیے بھی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری بہنوں میں اگر کسی کو جو ہے تکلیف ہے گھر کے اندر، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کو علم ملے، اس کو سمجھائیں، اس کو مولا کے گھر کا راستہ دکھائیں، اس کو دلاسا دیں، اسے ایسی باتیں کریں تاکہ اس کے اندر گریہ زاری کا شوق پیدا ہو، امام سے وہ قریب ہو، فرمان میں، علم میں، قرآن میں انٹرسٹ لیں۔